بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 25 اگست ہے اور منگلوار، اسلام آباد میں اس وقت رات کا موسم ہے۔ سپریم کورٹ سے امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ جو عظمیٰ خان صاحبہ کی پٹیشن تھی کنٹیمپٹ کی، 18 اگست کا جو آرڈر تھا عمران خان کا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے اور ان کو پمز لے جایا گیا اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے اور واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا، اس پر جو کنٹیمپٹ کی توہین عدالت کی جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 16 سپٹمبر کے لیے فکس کر دی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے 3 ہفتے جو کوئی میڈیکل ٹیسٹ ایڈوائز کیا تھا ڈاکٹرز نے، سٹی این جی او، اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور شفا انٹرنیشنل میں جانے کا معاملہ بھی 16 سپٹمبر تک اب اٹک گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے پاس ایک موقع ہے اس ادارے کی جو رسپیکٹ ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ریسٹور کرنے کا، بٹ دیٹ ہیز بن لاسٹ۔ اور بالکل یہ جو عدالتیں ہیں یہاں سے انصاف اس طرح ملنا کہ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے، یعنی یہ کوئی دیوانی مقدمہ نہیں ہے، یہ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ عمران خان بیمار ہیں، بظاہر بالکل فٹ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے سٹنٹ پڑے تھے مجھے کوئی پین نہیں تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ویسے ہی مجھ سے کہا کہ یار آئیے میں آپ کا ٹیسٹ کرتا ہوں، زبردستی وہ کہنے لگے میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں تو ٹیسٹ، تو انہوں نے جب میرے ٹیسٹ کیے، سٹی این جی او کیا جو عمران خان صاحب کو جو تجویز کیا گیا، تو میری 2 مین آرٹریز بلاک تھیں اور فوری طور پر جو ہے وہ میرا اینجیو پلاسٹی کی گئی اور اس میں سٹینٹنگ ہوئی اور بالکل میں ٹھیک تھا، میرا بلڈ پریشر ٹھیک تھا، مجھے درد نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو عمران خان فٹ ہیں بظاہر، ان کی بہن نے بھی کہا ہے، لیکن جو ان کا ٹیسٹ تجویز کیا کارڈیولوجسٹ نے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس ٹیسٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال ہے۔ اور یہ یحییٰ افریدی صاحب نے اس کو ایسے لیا ہے جیسے یہ کوئی دیوانی مقدمہ ہے، جیسے کوئی جائیداد کا مقدمہ ہے۔ یہ ہیومن رائٹ، یہ انسان کی زندگی اور وہ بھی عمران خان کی لائف کا ایشو ہے۔ اور جس طریقے سے ایک ایپتھی ہمیں نظر آئی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، اور پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی، وہ تو بالکل مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں یہ جو انہوں نے آج جو کام کیا ہے 16 سپٹمبر، یعنی آج 3 ہفتے کے بعد اس کو فکس کیا اس تاریخ کو، اور کوئی ارجنسی یعنی کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوا جو سٹی این جی او تجویز کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھرپور تمانچہ ہے پاکستانی عوام کے منہ پر، اور سابق وزیر اعظم، سب سے پاپولر لیڈر، جس سے نشستیں چھینی گئیں، جس سے انتخابی نشان بلہ اس سپریم کورٹ نے چھینا، اور یہ عمران خان دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم، اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں جناب یحییٰ افریدی صاحب۔ ان کو تو عمران خان کے معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو بھی یعنی کسی طرح کا بھی جو اختیار تھا وہ منیب صاحب کو دیتے، کسی کو دیتے، اور یہ اس میں جاتے ہی نہ۔ لیکن جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو 16 سپٹمبر جو ڈیٹ رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے شیم۔ میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے شیم۔ میں کسی توہین میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ شرمناک ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سٹی این جی او دل کے ٹیسٹ کرانے کی بات ہے۔ بہرحال یہ خبر آ رہی ہے۔ دوسرا، آج نورین خان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ 40 منٹ کی ملاقات تھی، اور اس میں کیا ڈسکس ہوا اس کا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ نورین صاحبہ جب باہر آئیں تو انہوں نے یوں ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی کسی طرح کی بھی بات نہیں میں کروں گی۔ علیمہ خان ان کے ساتھ تھیں، اور آج علیمہ خان نے یہ بات کی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو تو ریلیوں سے منع کیا ہے خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ آپ کو ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا ہے یا نورین خان نے بتایا ہے یا ڈائریکٹ عمران خان نے؟ کیا آپ میٹنگ میں موجود تھے؟ کیوں آپ اس قسم کی خبریں کرتے ہیں؟ اور آج جب سوال کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی مت کرو، کیونکہ یہ جو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں، ہم نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس سے پہلے آج محسن نقوی صاحب اسپیکر سے بھی ملے ہیں اسمبلی میں، اور جب وہ سینٹ میں پہنچے ہیں تو بہت سارے
نون لیگی ان کے وزراء اور سینیٹر اور سب ان کی طرف آئے، ان سے ملے، ان کی علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی بات چیت ہوئی، پھر وہ اسپیکر کے چیمبر میں چلے گئے، 5-7 منٹ وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد وہ انہی کی اسپیکر لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل گئے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ اور شہری رحمان، نوید صاحب جو ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی نون لیگ کے لوگ، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور کہا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ بہت سارے جرنلسٹ یہ خبر دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے صوبوں کے قیام پر گرین سگنل دے دیا، انہوں نے کہا کہ گو ود دا فلو، اگر سب جگہ بن رہے ہیں، بنا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، انہیں بننے دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کوئی وجہ تنازع تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، دیٹ از گون، دیٹ از ناٹ دیئر، اور یہ ایک سیم پیج پر، اور اینٹیسپیٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت عوام میں حیثیت ہے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جائیں تو یہ ایک کونسلر بھی اپنا الیکٹ نہیں کروا سکتے، اور وہاں پر جو عوام ہے وہ جس طریقے سے چیزوں کو، اور جو سوشل میڈیا جس طریقے سے بیان کر رہا ہے، وہ ایک بڑا خوفناک سلسلہ ہے۔ اب یہ چیز سامنے ہے کہ 16 سپٹمبر کو یہ ڈیٹ ہے عمران خان صاحب کی، اور اس سے پہلے ٹیسٹ جو ہیں حکومت کرواتی ہے یا نہیں کرواتی، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں دونوں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بڑے سنگین الزام لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور 6/8 کا کمرہ ہے جس میں وہ 23 گھنٹے تک سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، اٹس لائک اے ٹارچر، اور وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کسی طرح سے بھی وہ جو ان کا موقف ہے پاکستان میں تبدیلی کا، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے پہلے جمائمہ، جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، جمائمہ خان، قاسم اور سلمان کی والدہ، انہوں نے ایک بہت لمبا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ملاقات نہیں ہو رہی، اور جو ایٹراسٹیز ہیں عمران خان کی جو کیفیت حالت ہے اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی۔ گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ اب آج مولانا فضل الرحمان پچھلے کچھ دنوں سے بڑے سخت بیان دے رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ریاست ہے، ریاست تو ماں کی جیسے ہوتی ہے، اور وہ یہ کون سی ریاست ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں لڑائی کراتی ہے، ڈیڈ ایشوز کو لے کے آتی ہے، عوام پر ظلم و ستم کرتی ہے، اور پولیٹکس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ریاست، اس پر انہوں نے بڑے سخت مولانا نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بڑی سخت تنقید کی ہے، اور محمود خانہ چکزئی نے یہ کہا کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پر بھی اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اب گورنمنٹ کی جو ریویو پٹیشن ہے اس پر بھی نمبر لگا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو معاملہ ہے، ان کی توہین عدالت کی درخواست اور مین کیس 16 سپٹمبر یہ تاریخ دی گئی ہے۔ اب لیٹس سی ہاؤ اٹ پروسیڈز اینڈ واٹ ہیپنز۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔